بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Welcome to FECON. Bluetooth mode. بسم الله الرحمن الرحيم FM mode. Line E mode. Speaker mode. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب الأعرابي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب الأعرابي أنت محمد ما رأينا فيهما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب الأعرابي أنت عندنا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب الأعرابي ارتكبت الخطا وإلى مسلم وعددا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب الأعرابي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بحبل الخير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مع دعاء لله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا بارك وسلم عليه کمال کے ساتھ خاموشی کے ساتھ تقریر سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر کے دل میں روشنی چراغ نبوت کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ایک بار ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہیرا نامی ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور مہینوں اس غار میں رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے اور سامان وغیرہ لے کر غار ہیرا میں واپس تشریف لے جاتے۔ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت خدا کی یاد اور سوچ وچار میں مشغول رہتے۔ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ خواب میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بعد میں وہی کچھ پیش آتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ یہ فرشتہ ظاہر ہوا اور یہ جبرائیل تھے، جنہوں نے آپ سے کہا اس اللہ کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا فرمایا اور انسان کو گوشت کے لکڑے سے بنایا۔ پڑھ تیرا اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔
یہی سب سے پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے سارا حال کو سنایا اور فرمایا مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ایک بوڑھے شخص تھے جو توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، یہ وہی چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا فرشتہ ہے جو اللہ کے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کو لے کر جو نبی بھی آیا اس سے لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو جان و دل سے آپ کی مدد کروں گا۔ اسی واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی رہی اور آپ برسطور غار حرا میں جاتے رہے۔ تقریباً 6 ماہ بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور اطمینان کے لیے کبھی کبھی جبرائیل تشریف لانے لگے۔ وہ آپ کو اطمینان دلاتے کہ یقیناً آپ کا انتخاب رسول کی حیثیت سے ہو چکا ہے، آپ انتظار فرمائیے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل باقاعدگی سے آنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام لے آئے اور چپکے چپکے سے سچے دین کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا اور مسلمانوں کی تعداد اور بڑھنے لگی۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد، جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا کہہ دو۔ پھر حکم آیا، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ اس حکم کے ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور پکارا، اے قریش، اے قریش۔ جب لوگ جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ خدا کو مانو اور نیکی کی طرف آؤ۔ پھر فرمایا، اے قریش، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ بگڑ گئے اور خفا ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر تمام خاندان والوں کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کافی ہے، بتاؤ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام لوگ تھے۔ حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 9 یا 12 برس کی تھی، اٹھے اور کہے، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریب سمجھ میں آئی نا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، سمجھ رہے؟ اور بڑے بڑے مشقتیں ہوئی، اور اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے اور کمزور تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دی، اللہ تجھے طاقتور بنائے۔ اور حضرت علی کا حال کیا ہوا تھا؟ ہاتھ سے خیبر اٹھا کے پھینکتے اور ایسے طاقتور ہو گئے۔ آج بھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے سے انسان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے نا. وظیفہ بھی ہے نادی علی مظہر الجا تجید و عون میں فی النوائب کل ہم و غم سین جری بنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اسی طرح مدرسے میں بچے لوگ سنجیدگی سے بیٹھے ہیں. اب کوئی یہاں تبرک کے لیے نہیں آتا ہے، کھان پان کے لیے نہیں آتا ہے. اب یہاں ہر بچے کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اور ایمان کی مضبوطی لانا ہے. اور یہی نام سے آپ کے یہی باتوں سے آپ کی ایمان مضبوط ہوگا. علم ہی نور ہے اصل میں. اگر علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین جانا ہو تو اس وقت تم چین بھی چلے جاؤ. تو الحمدللہ علم آپ کو یہاں مل رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور دوسری بات علم اسی کو ملے گا اور علم کا فائدہ اسی بچے کو ملے گا جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہو. جو بچہ اپنے استاذ کی عزت نہیں کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں کبھی کامیابی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ استاذ جو ہے آپ کو قرآن سکھائے، استاد جو ہے نا آپ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سکھائے، اور وہی بچہ جا کر کے استاذ کی بغاوت کرے گا تو وہ کبھی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا نہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے استاذ کے ادب کے ساتھ ایک اور میں بتا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی بھی اچھی سے عزت کرو اور گھر میں جو ہے اپنا اچھا انداز لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لو، جس سے نبی روک دیں اس سے باز رہو. آپ کو ہر کام وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے آپ کو دیا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے لافانی زندگی میں موت کے بعد آپ کے درجات بلند ہوں گے، زیارتیں ہوں گی. ابھی ہم نعت پڑھتے ہیں تو تصور میں جھومتے ہیں مدینہ شریف کی، آنکھ بند کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ ایسے ہی کریں گے نا یہ خواب کبھی انشاءاللہ حقیقت میں بدل جائے گا. تو اس طرح ہم 12 دن بھی مسلسل یہ مولود شریف کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ادب کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ہر بچہ آئے گا انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں بھی برکتیں آئے گی، بلائیات جتنے بھی نقصانات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو تمہارے پیارے کوئی بیمار ہے اللہ صحت عطا فرمائے گا اور رزق میں زیادتی ہوگی. اور سب سے پہلی بات یہ 12 دن بیٹھیں گے نا اس کی برکت سے ہے نا آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کا مستقبل اچھا ہوگا. آپ اچھے بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. اللہ اس کے رسول کی محبت اس سے بڑھتی ہے. ایک واقعہ بول کے میں ختم کر دیتا ہوں. ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں دنیا آخرت کے لیے تجھے یہی کافی ہے. اور قیامت کی جھلکیاں آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فتنے بڑھ جائیں گے. جانتے ہیں نا فتنے کیسے بڑھتے ہیں؟ جاہلیں بھوکتے ہیں. اسے کیا سمجھیں گے آپ؟ فتنہ. فتنے کی ایک نشانی کیا ہے؟ علم کا ہٹ جانا، دین کا ہٹ جانا. دین جیسے کمزور ہوگا نا تو سرکار قیامت کی نشانی میں سے یہ فرماتے ہیں جب دین کمزور ہوگا دوسری بات جو ہے نا عالموں کا قتل ہوگا. اور عالموں کا قتل ایسا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو ترجیح دیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے، حدیث میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جواڑیوں کو عزت دیں گے
لوگ جاہلوں کی عزت دیں گے اور عالموں کی قدر کو نیچے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نیچے رکھے گا۔ اس لیے کبھی عالم کی قدر کرنا سیکھیں، اور عالم کی بغاوت جو کرے گا دنیا آخرت میں اس کی بربادی ہے۔ تو اس طرح اہل علم جو ہے آپ ان کی قدر کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دیکھنا سب کا حال بہت برا ہوگا۔ تو یہی باتوں سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر ابھی دعا کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا امام داعیہ واسع الکرم۔ مولا کریم پروردگار عالم جتنے بھی یہاں بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ میلاد کے سلسلے میں ابھی قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ اس کے برکات سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے صحیح کا ثواب تو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو اور ریاکاریوں کو معاف فرما۔ اس کا ہدیتاً تحفتاً ثواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، صحابیہ، تابعین، طبع تابعین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، عشر مبشرہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار کے مقدس بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ اللہ کریم پروردگار عالم حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیاری خاکی رحمۃ اللہ علیہ، علاء الدین صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز، و حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز قدس اللہ سر العزیز، حضرت حضور سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، و حضرت مخزوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کل اولیاء اکرام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، ہم اس بچوں کے خاندان میں جتنے بھی ارواحیں مرحومین گزر چکے ہیں، اللہ ان کے پیاروں کی روح کو بھی یہ ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو علم نافع عطا فرما اور استاذوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر طرح کے فتین سے حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ چغل خوری، غیبت، بہتان، یہ سب گناہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اخلاص کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اللہ یا بچیاں بھی بیٹھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع عطا فرما اور خوشحالی زندگی عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، عزتیں اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ تو نعمتوں سے ان تمام بچیوں کو بھی مالا مال فرما۔ ان تمام کے نصیب اچھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے مدرسے کے سینئر بچے بھی بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان تمام بچوں کو دنیا آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما، ایمان کی ساتھ زندگی عطا فرما اور سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی عطا فرما، اور یا اللہ اخلاص کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو یا اللہ پاک بہت بلند عزتیں عطا فرما، اور ان بچوں کو خوب ترقی اور ان کے والدین کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، ان بچوں اور بچیوں کے والدین کو خوشحالی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہر طرح کے مصیبتوں سے، آفتوں سے، بربادیوں سے، نقصانات سے، بدعقیدوں سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو مسجد اقصیٰ کے بقا کے خاطر یا اللہ لڑ رہے ہیں، ہمت طاقت عطا فرما، اور یا اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما۔ اللہ قرآن عظیم پڑھنے کے لیے یہاں پر یہ بچے آتے ہیں، اللہ قرآن پاک کا ہر حرف ان کے دل میں جذب فرما، اور اللہ پاک قرآن عظیم سے ان کی سچی محبت عطا فرما۔ قرآن عظیم شفا ہے، اللہ تلاوت سے ان کو شفا بھی عطا فرما، اور یا اللہ تبارک و تعالی عز و جل یہ چینل کی جو بھی اللہ تبارک و تعالی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اس محفل کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، اور یا اللہ پاک عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو امن و امان عطا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں
اس محفل میں جتنے بھی آنے والے ہیں سب کے حق میں مقبول و قبول فرما. الہی رحم فرما، کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. اور یا اللہ تعالیٰ یہاں بہار کے بھی بہت سارے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ایک رزق کی تلاش کے خاطر انہوں نے وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پیارے بھی وہاں پر ہیں. اللہ ان کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما، دربار کی حفاظت فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق خذنی ساحل لنا اشکالنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما نافعا. الہی رحم فرما، کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی ہے، بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. قال اللہ تعالی فی شأن عظمت حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.